میں کہاں ہوں؟ یہ سوچتے ہوئے میں نے آنکھیں کھول دی۔ میں اوندا پڑا ہوا تھا، میرا چہرہ زرد اور سوکھی گھاس پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے کروٹ بدل کر سیدھی طرح لیٹنے کی کوشش کی تو تمام بدن سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ ایک تو خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے میں کمزور ہو گیا تھا، دوسرے اس بات کا علم ہوا کہ میں مضبوط رسیوں سے بندھا ہوا ہوں۔ رسی کی لمبائی میرے بازوؤں سے جسم کے اطراف سانپ کی طرح لپٹی ہوئی پیروں تک بندھی ہوئی تھی۔ میں نہ تو اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، زمین پر پڑی ہوئی شتیر کی طرح صرف ادھر سے ادھر لڑک سکتا تھا۔ کڑائی سے اچھل کر آگ میں گرنے والی بات تھی کہ ایسر اور رامے شاہ سے بچ کر میں ایک انجانے دشمن کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ آخر کسی کو مجھ سے کیا دشمنی تھی؟ میں کیوں اس طرح باندھ کر رکھا گیا تھا؟ میں پھر اس آواز کو سننے لگا۔ کسی مرد کی بھاری بھرکم سی آواز تھی۔ میں سر اٹھا کر اپنے آس پاس دیکھنے لگا۔ وہ مٹی کا ایک کچا سا مکان تھا۔ چھت سے لٹکے ہوئے شیکے میں 3 بڑی بڑی ہانڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی مجھے بھوک محسوس ہوئی۔ نہ جانے میں کب سے بے ہوش پڑا تھا۔ کمرے میں دن کی روشنی سے پتہ چل رہا تھا کہ ایک رات گزر گئی ہے اور اب دوسرا دن گزر رہا ہے۔ میں رسیوں کو توڑنے کے لیے کسمسانے اور زور آزمائی کرنے لگا۔ بھوک، پیاس، زخموں کی جلن اور ٹیسیں، تھکن اور کمزوری۔ پھر اس پر زور آزمائی کی تو نقاہت سے ہانپتا رہ گیا، مگر اس رسی کا کچھ نہ بگڑا۔ میرا ہی زخم خوردہ جسم بری طرح دکھنے لگا۔ میں نے بے بسی سے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازے کے دوسری طرف ایک اور کمرہ نظر آ رہا تھا اور وہیں سے کسی کے بڑبڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس دروازے تک پہنچنے کے لیے میں پیال سے لڑکتا ہوا مٹی کے کچے فرش پر آ گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہاں کون ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ کوئی اجنبی زبان تھی یا دوری کی وجہ سے الفاظ واضح نہیں تھے۔ میں کچے فرش پر آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر ایک شتیر کی طرح لڑکتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا۔ دوسرا کمرہ بہت بڑا تھا مگر سامان سے بالکل خالی تھا۔ کمرے کے عین قلب میں وہ لیمو شیم شخص کچے فرش پر پلیتھی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ سینے پر کینچی کی طرح بندھے ہوئے تھے۔ اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں اس دروازے کی طرف لگی ہوئی تھی جو باہر کی طرف کھلتا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ وہی ظالم اور جابر تھا جو جبراً مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا اور شاید اسی طرح گھسیٹتے ہوئے مجھے یہاں تک لایا تھا۔ اس کے چاروں طرف سندور کی ریکھاؤں سے 2 دائرے بنے ہوئے تھے۔ چھوٹے سے دائرے میں بیٹھا کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ اس کے سامنے کوس نما داؤ رکھا ہوا تھا، ایسا داؤ جس سے جلاد مجرموں کے سر قلم کرتے ہیں۔ اسے دیکھتے ہی میرے دماغ نے کہا کہ میں قربانی کا بکرا بنا کر لایا گیا ہوں اور وہ میرے لہو سے کالے جادو کی کوئی رسم ادا کرنا چاہتا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میں پھر رسیوں کی بندش میں تڑپنے اور مچلنے لگا۔ میں بزدلی اور بے بسی کی موت نہیں مرنا چاہتا تھا۔ اس کمبخت نے میری بے ہوشی سے فائدہ اٹھا کر مجھے بے بس کر دیا تھا۔ اتنی مضبوط رسی سے باندھ رکھا تھا کہ میں ماہی بے آب کی طرح تڑپتا ہی رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس شکنجے سے آزاد نہیں ہو سکوں گا۔ مجھے جھلانے اور زور آزمائی کرنے کی بجائے تحمل سے کوئی دوسری تدبیر سوچنا چاہیے۔ میں سکون سے لیٹا رہ گیا، چند لمحوں تک بالکل خاموش رہا، پھر اس اجنبی کی سرخ آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، کیا میں تنویمی عمل کے ذریعے اسے اپنا معمول بنا سکتا ہوں؟ نہیں۔ اس کے بھاری جبڑے، سیاہی مائل چہرے کی سختی اور خوہر آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ خونی درندہ ہے اور ٹھوس قوت ارادی کا مالک ہے۔ وہ ہپناٹزم کے ذریعے ٹرانس میں نہیں آئے گا۔ کالا جادو اور سفلی علم سیکھنے یا جاننے والے اکثر پراسرار قوتوں سے ٹکراتے رہتے ہیں اور لرزہ خیز واقعات سے دوچار ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ کسی کے معمول نہیں بنتے بلکہ دوسروں کو اپنا متی و معمول بناتے ہیں، پھر اپنی مخالف قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ تنویمی عمل کے ذریعے میرے زیر اثر نہیں آئے گا۔ اسے سمجھنے کے لیے میرے پاس ایک ہی علم تھا۔ میں خیال خوانی کے ذریعے اس کے خیالات پڑھ سکتا تھا اور اس کے متعلق کچھ معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ لہٰذا اس کی کمزوریاں تلاش کرنے کے لیے میں لیٹے ہی لیٹے مراقبے میں چلا گیا اور اپنی باطنی سماعت سے اس کے خیالات کو سننے لگا۔ وہ اجنبی زبان تھی۔ وہ کچھ زبان سے بڑبڑا رہا تھا۔ وہی اس کے دماغ میں بھی تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس زبان میں جواب کر رہا ہے۔ میں اپنی سوچ کی لہروں سے اس کے دماغ پر دستک دی۔ رک جاؤ، میں حکم دیتا ہوں، یہ جاپ اور منتر ونتر بند کر دو۔ میری سوچ اس کی سوچ سے ٹکرائی، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی پتھر سے ٹکراتا ہے۔ اس پتھر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بدستور منتر پڑھتا رہا۔ میں پریشانی سے اسے تکنے لگا۔ اس کی نظریں بیرونی دروازے پر مرکوز تھیں اور دماغ پتھر ہو گیا تھا۔ اس نے کسی علم سے اپنے اطراف ایسا حصار بنا رکھا تھا کہ کوئی اسے توڑ کر اس کے دھیان گیان کو متزلزل نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی کم علمی کا احساس ہوا۔ اب تک میں نے عورتوں اور کمزور دماغ کے مردوں پر اپنا علم آزمایا تھا، ان کے خیالات پڑھ کر اور انہیں اپنے زیر اثر لا کر میں نے سمجھ لیا تھا کہ میں بہت کچھ حاصل کر چکا ہوں۔ ایک بار چچا کے خیالات بھی پڑھے تھے، مگر وہ بھی عورتوں کی طرح کمزور اور متاثر ہو جانے والا دماغ رکھتے تھے۔ صلاحیتیں تو اس وقت آزمائی جاتی ہیں جب کوئی جوڑ توڑ کرنے والا مقابل سامنے آتا ہے، اور میں تسلیم کر رہا تھا کہ وہاں اس اجنبی کے سامنے
میری صلاحیتیں کام نہیں آئیں گی۔ عجیب بے بسی کا عالم تھا، نہ صلاحیتیں کام آ رہی تھیں، نہ جسمانی قوتوں سے رسیاں توڑ کر نکل سکتا تھا۔ سر پر لگنے والی چوٹوں نے ذہن کو بھی کسی حد تک مفلوج کر دیا تھا، کوئی تدبیر دماغ کو چھو کر نہیں گزر رہی تھی۔ پھر میں نے سوچنے کی بجائے زبان سے کام لیا اور جلا کر چیخنے لگا، کون ہو تم؟ مجھے رسیوں سے کیوں باندھ رکھا ہے؟ مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ یہ رسیاں کھول دو ورنہ میری دشمنی مہنگی پڑے گی۔ میں اس لیے چیخ رہا تھا کہ میری آواز اس مکان کے باہر دور دور تک چلی جائے اور کوئی میری مدد کے لیے یہاں آ جائے۔ اس اجنبی پر میری چیخو پکار کا مطلق اثر نہ ہوا، اس کی پلکیں تک نہ جھپکی۔ وہ جوں کا توں پتھر کے مجسمے کی طرح بیٹھا رہا، صرف اس کے ہونٹ ہلتے رہے۔ مگر ہاں، باہر سے آواز سنائی دی، چھم 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 چھم، پائل بج رہی تھی۔ میں چونک کر اس آواز کو سننے لگا۔ دیوار کے دوسری طرف وہ پائل چھم چھماتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ میں نے آواز کی سمت منہ اٹھا کر کہا، تم کون ہو؟ رک جاؤ، اس مکان کے اندر آؤ، میری مدد کرو۔ اگر تم اکیلی ہو تو اپنی بستی کے لوگوں کو بلا کر لاؤ، مجھے یہاں زبردستی باندھ کر رکھا گیا ہے، میری مدد کرو۔ میری چیخو پکار کا جواب نہیں ملا۔ وہ پائل دوڑتی اور کہکے لگاتی رہی۔ پہلے وہ بیرونی دروازے کی جانب دیوار کے اس پار سنائی دے رہی تھی، پھر وہ میرے بائیں طرف کی دیوار کے پار گنگناتی چلی گئی۔ میں ادھر سے ادھر لڑکتا ہوا آواز کی سمت دیکھتا جا رہا تھا اور اس اجنبی عورت کو پکارتا جا رہا تھا جو پائل چھنکاتی ہوئی جا رہی تھی۔ پھر وہ آواز تھم گئی، کہیں کوئی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ شاید اس کمرے کے پیچھے بھی کوئی کمرہ تھا جہاں وہ داخل ہوئی تھی اور اب آہستہ آہستہ چھم چھم کرتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ اس کی چال سے اور پائل کی جھنکار سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی نوخیز حسینہ ہوگی۔ بوڑھی عورتیں پائل تو نہیں باندھتی۔ میں نے اس لیے ایسا سوچا کہ نوخیز اور نادان لڑکی ہوگی تو میں اسے آسانی سے ٹرانس میں لا کر رسیاں کھلوا دوں گا۔ بس یہی ایک امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ وہ چھم چھم کی آواز اس کمرے میں آ گئی جہاں وہ کالی طبیعت کا اجنبی دھرنا دیے بیٹھا تھا۔ میں جلدی سے لڑکتا ہوا پھر اس دروازے تک پہنچ گیا اور چوکھٹ کے پار اپنا آدھا دھڑ نکال کر دیکھنے لگا۔ اس اجنبی کے پیچھے بھی ایک دروازہ تھا۔ وہ دروازہ کھلا اور وہ وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ سرخ ریشم کا گھاگرا، سرخ ریشم کی چولی، گھاگرے کی لہر لہر پر روپیلی گوٹ لہرا رہی تھی۔ چولی پر رنگ برنگی موتیاں چمک رہی تھیں، چاندی کی پائل، سونے کے کنگن، کانوں میں جھمکے اور گلے میں بیش قیمت موتیوں کی مالائیں تھیں۔ اس کا بدن چاندی کی طرح اجلا تھا اور اس چاندی کے بدن پر زیورات کا سنہرا عکس جھلملا رہا تھا۔ گھاگرے کی سرخی جوان خون کی حدت بتا رہی تھی کہ ہلکے نیلے رنگ کی چولی میں زہر کی نیلاہٹ چھپی ہوئی تھی۔ اس حسینہ کی رنگت بیک وقت اجلی بھی تھی، سنہری بھی تھی، سرخی مائل بھی تھی اور زہریلی بھی۔ وہ انگڑائی نہیں لے رہی تھی، مگر اس کے بدن کے تمام نشیب و فراز انگڑائی کی اٹھان پر تھے۔ اس عمر میں عورت کی ہر ادا ایک جذباتی انگڑائی کا سما پیش کرتی ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے بھول گیا کہ میں کہاں ہوں اور کس طرح موت کی کھائی میں گرنے کے لیے آخری کنارے تک آ پہنچا ہوں۔ مصائب کے اندھیرے میں اگر کہیں روشنی کا جھماکا ہو تو ذرا دیر کے لیے نگاہیں وہاں جم جاتی ہیں۔ مجھ پر بھی کچھ ایسی ہی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ دور ہی سے مجھے دیکھ کر بڑی نخوت سے مسکرائی اور ایک شان بے نیازی سے چلتی ہوئی میری طرف آنے لگی۔ اس نے سندور سے بنے ہوئے دائرے میں قدم نہیں رکھا، اس دائرے سے کتراتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ وہ جتنی نزاکت سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی تھی اتنی ہی شگاوت سے میرے سینے پر چھم سے پاؤں رکھتی ہوئی بولی، کیوں رے، ہوش میں آتے ہی یہاں تک چلا آیا؟ چل اپنی جگہ واپس جا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ٹھوکر ماری۔ میں اور عورت کی ٹھوکر کھاؤں؟ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے گھرا کر اسے دیکھا۔ میری شعلہ فشاں آنکھوں سے جیسے چنگاریاں چھوٹی ہوں یا بجلیاں کوندی ہوں۔ اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ لڑکھڑا کر ذرا پیچھے چلی گئی۔ پھر دوسرے ہی لمحہ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ فوراً ہی خیالات پڑنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی، ارے اس کی آنکھوں میں تو بجلی بھری ہے، میں سنبھل نہ جاتی تو ابھی موم کی طرح پگھل جاتی، یہ تو کوئی گیانی جان پڑتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے زبان سے کہا، کون ہے رے تو؟ سچ سچ بتا، تو کالا علم جانتا ہے؟ میں نے اپنی نگاہوں کی آنچ کو دھیما کر دیا۔ اتنا تو سمجھ ہی گیا تھا کہ وہ میری نگاہوں کی حرارت سے نہیں پگھلے گی، لہٰذا میں اپنے علم سے اسے چونکانا اور محتاط کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے انجان بن کر پوچھا، کالا علم کیا ہوتا ہے؟ ہی 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 ہی۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر ہنسنے لگی۔ مجھ سے جھوٹ بولتا ہے رے؟ ارے تیری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تو کالے منتروں کا گیانی ہے۔ مجھے کالا منتر آتا تو ابھی ان رسیوں سے آزاد ہو جاتا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر ایسے دیکھا جیسے میری باتوں کا یقین نہ آیا ہو۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تو ہماری محنتوں پر پانی پھیرنے اندر سے تیار بیٹھا ہو اور اوپر سے اپنے کو مجبور بتا رہا ہو۔ میں ابھی معلوم کرتی ہوں کہ تو کتنے پانی میں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں پاؤں ذرا سے پھیلائے اور دونوں ہاتھوں کو ذرا سا اٹھا کر مٹکنے لگی۔
کسی اجنبی زبان میں کوئی سریلا گیت گانے لگی۔ بڑی رسیلی آواز تھی، وہ ایک مخصوص تال پر مٹک رہی تھی۔ اگر کسی عیش کدے میں وہ ایسی حرکتیں کرتی تو دیکھنے والے جذبات سے بے قابو ہو جاتے، مگر اس وقت وہ مجھے زہر لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک ناچنے اور گاتے رہنے کے بعد وہ اپنا ایک ہاتھ سندوری دائرے کے اندر لے گئی۔ میں نے حیرت سے دیکھا، اس کی ہتھیلی پر ایک ننھا سا شعلہ روشن ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ہتھیلی دائرے سے باہر لے آئی، پھر اسے اپنے منہ کے قریب لا کر ایک پھونک ماری۔ پھو! وہ ننھا سا شعلہ فضا میں لہراتا ہوا میرے پاس آیا اور میں اچانک بھڑکتے ہوئے شعلوں میں گر گیا۔ اف! ایسی جلن اور ایسی اذیت تھی کہ میں ادھر سے ادھر لڑکتا ہوا چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ شعلے مجھے جلا رہے تھے، میں جہنم کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ کہہ لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بچنے کی کوشش کر، اگر علم جانتا ہے تو اپنا علم کام میں لا، یہ تو معمولی سی شبد بازی ہے، 2 ٹکے کا جادوگر بھی ان شعلوں کو بجھا سکتا ہے، بجھاؤ اپنے جنتر منتر سے۔ میں ایسا کوئی علم نہیں جانتا تھا، اس لیے حلق کے بل چیخ رہا تھا، میں کچھ نہیں جانتا، سور کی بچی، میں کوئی منتر نہیں جانتا، بجھا دے ان شعلوں کو، میں جلنا نہیں چاہتا، میں مرنا نہیں چاہتا، بجھا دے، بجھا دے۔ میری آواز ڈوبنے لگی، میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ اسی وقت نہ جانے اس نے کون سا عمل کیا کہ شعلے اچانک بجھ گئے، میرے تمام جسم میں ٹھنڈک سی محسوس ہونے لگی۔ عجیب بات تھی، جلنے کے بعد سوزش باقی رہ جاتی ہے، مگر میرے جسم کے کسی حصے میں جلن کا احساس تک نہ تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بدن کے کپڑے بھی جوں کے تو سلامت تھے، ان پر ذرا بھی آنچ نہیں آئی تھی۔ وہ میری حیرانی پر مسکرا کر بولی، میں تجھے جلانا نہیں چاہتی، تو قربانی کا بکرا ہے، آج ایک کالی بلی تیرے لہو سے اشنان کرے گی۔ میں بوکھلا کر اس کوس نما داؤ کو دیکھنے لگا جو چھوٹے دائرے کے اندر اجنبی کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی دھار میرے لہو کی پیاسی تھی۔ ہا ہا ہا! وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر ہنسنے لگی۔ ہنسی کی تال پر اس کے زرخیز جسم کی بوٹی بوٹی تھرک رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، جہاں تک ہماری پہنچ ہے وہاں تک قانون کے ہاتھ نہیں پہنچتے، یہ مکان ایک فریب نظر ہے، باہر سے دیکھو تو صرف جنگل کی جھاڑیاں نظر آتی ہیں۔ نظر بندی اور سماعت بندی کا کالا منتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی کی نظر ہم تک نہیں پہنچتی اور ہماری آواز بھی کسی کے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ تو لاکھ چلاتا رہے، یہاں تیری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، میں کتنی بار چیختا رہا تھا مگر کوئی میری مدد کے لیے نہیں آیا تھا، اور انہوں نے مجھے اس طرح بے بس کر کے رکھا تھا کہ میں اپنی مدد آپ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں آزاد ہوتے تو میں ان کے کالے منتروں سے بھی ٹکرا جاتا، یا تو وہ اس دنیا میں رہتے یا میں رہ جاتا، مگر اب بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، صرف خدا یاد آ رہا تھا۔ وہ پیال کی طرف جاتی ہوئی بولی، اپنی جگہ واپس آ جا، میں تجھے بھوکا نہیں مارنا چاہتی، مرنے سے پہلے تجھے خوب پیٹ بھر کر کھا لینا چاہیے۔ وہ میرے قریب سے گزر کر جا رہی تھی اور اب پشت کی طرف سے نظر آ رہی تھی۔ اس کی چال ہی ایسی تھی یا وہ ضرورت سے زیادہ اترا کر چل رہی تھی، میں نہیں جانتا۔ اس وقت میرے سر پر وہ کوسنما داؤ لٹک رہا تھا۔ موت کو قریب دیکھ کر بھوک پیاس اٹھ جاتی ہے، مگر میں ذہنی اور جسمانی طور پر چاق و چوبند رہنا چاہتا تھا۔ تندرستی اور من درستی کسی وقت بھی کام آ سکتی تھی، اس لیے میں کھانے پر آمادہ ہو گیا اور کچے فرش پر لڑکتا ہوا پیال پر آ گیا۔ اس نے چھیکے پر سے ہانڈیاں اتارنے کے لیے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، اس کی ایڑیاں بھی اٹھ گئیں، وہ پنجوں کے بل کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ لاکھ جادو ٹونے جانتی ہو، اس کے باوجود جوان اور الٹ دوشیزہ ہے، اس پر عشق و محبت کے داؤ آزما کر دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ جذبات میں بہہ گئی تو میں آسانی سے رسیاں کھلوا لوں گا۔ وہ چھیکے پر سے ہانڈیاں اتار کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ اس کا گھاگرا پنڈلیوں تک لہراتا تھا، مگر بیٹھتے وقت وہ گھٹنوں کے اوپر تک اٹھ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بہت بڑی حرافہ ہے، جان بوجھ کر میری نگاہوں کو گھٹنوں سے اوپر بہکا رہی ہے۔ میں نے بھی ایک عاشق کی طرح جذباتی لہجے میں کہا، تم بہت حسین ہو، تم مجھے ایک بار مارنا چاہتی ہو، میں بار بار تم پر مرنا چاہتا ہوں۔ ایسا لاجواب حسن میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ وہ ایک برتن میں آلو بینگن کی بھاجی اور پوریاں نکالتی ہوئی بولی، ہاں یہ جسم سچ مچ لاجواب ہے۔ 1 برس پہلے جب میں نے اس جسم کو دیکھا تو دیکھتے ہی اس پر 1000 جان سے عاشق ہو گئی تھی۔ اس کی بکواس میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے تعجب سے پوچھا، تم نے اپنے جسم کو 1 برس پہلے دیکھا تھا؟ کیا اس سے پہلے تم اندھی تھی؟ وہ ہنستی ہوئی بولی، میں اندھی نہیں تھی، بوڑھی تھی، 70 برس کی بوڑھی۔ یہ جسم جسے تو دیکھ رہا ہے یہ میرا نہیں ہے، صرف روح میری ہے، یہ جسم تو میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے۔ میں حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی روح 70 برس پرانی اور جسم نیا تھا، کیا یہ ممکن ہے؟ جادو ٹونے کے متعلق میں نے بہت کچھ سنا تھا، اس وقت آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کسی دوشیزہ کے جسم میں ایک بوڑھی جادوگرنی چھپی ہوئی تھی۔ یہ ایسی ناقابل یقین بات تھی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم دراصل بوڑھی ہو اور اپنے جادوئی عمل سے کسی نوجوان لڑکی کے جسم میں داخل ہو گئی ہو؟ اس نے جواب دیا، میں بوڑھی نہیں ہوں، کبھی بوڑھی تھی، مگر میری روح اس جسم میں آ چکی ہے تو اب میں جوان کہلاؤں گی۔ روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، تو اسے 70 برس یا 100 برس پرانی کہہ سکتا ہے، مگر بوڑھی نہیں کہہ سکتا۔ آپ پیٹ بھر لے۔ اس نے پوری بھاجی کا ایک نوالا بنا کر میری طرف بڑھایا۔ میں نے رسیوں کی بندش میں کسمساتے ہوئے کہا، میرے ہاتھ کھول دو، میں اپنے ہاتھ سے کھاؤں گا۔
نہیں، وہ منہ میں نوالا ٹھونستی ہوئی بولی۔ مجھے نادان نہ سمجھ، کیدار نے مجھے بتایا ہے کہ تو بہت خطرناک ہے۔ کیدار کون؟ میں نے پوچھا۔ وہ جو دوسرے کمرے میں بیٹھا جاپ کر رہا ہے۔ دوسرے کمرے سے اسی اجنبی شخص کے منتر پڑھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا، میں بے ہوش ہو گیا تھا، وہ مجھے آسانی سے گھسیٹ کر لے آیا ہے، پھر وہ کیسے کہتا کہ میں خطرناک ہوں؟ کیدار نے کل رات اس جنگل میں 4 آدمیوں کو دیکھا تھا، ان میں سے ایک مر چکا تھا، دوسرا دم توڑ رہا تھا اور باقی 2 بری طرح زخمی ہو کر گرتے پڑتے بھاگ رہے تھے۔ کیا تو نے ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کیا تھا؟ ہاں، وہ 4 نہیں بلکہ 8 آدمی تھے۔ اس حسینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں فوراً ہی اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی، 8 آدمی؟ نہیں، یہ جھوٹ کہتا ہے۔ کیا ایک تنہا آدمی 8 دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ مگر ہاں، دیکھنے میں تو پہاڑ ہے، چٹان کی طرح مضبوط ہے، اگر جان پر بن جائے تو 8 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کیدار جیسا سورما بھی مانتا ہے کہ یہ خطرناک ہے، وہ سوچ رہی تھی اور بے اختیار میرے چٹان جیسے پھیلے ہوئے سینے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کہا، اگر مقابلے پر مرد ہو تو 8 کیا 18 سے بھی مقابلہ کر سکتا ہوں، مگر ایک حسین عورت کو دیکھتے ہی مر جاتا ہوں۔ وہ مجھ پر جھکتی ہوئی بولی، ہاں، تو دیکھنے میں ایسا ہی ہے کہ کوئی بھی عورت تیرے لیے آگ میں کود سکتی ہے۔ کچھ دیر پہلے میں جادوئی شعلوں میں لپٹا ہوا تھا، وہ شعلے مجھے اوپر سے جلا رہے تھے، مگر یہ شعلہ میرے اندر پہنچ کر بھڑک رہا تھا۔ اگر میرے ہاتھ پاؤں آزاد ہوتے تو میں اس کی ساری شوخیاں اور مستیاں بھلا دیتا۔ اتنا تو میں شرطیہ کہتا ہوں کہ اس وقت اس پر بے خودی اور مستی کا عالم طاری ہو گیا تھا، مگر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں اسے اور زیادہ متاثر کرنے کے لیے اپنے خیالات کی لہریں اس کے دماغ تک پہنچانے لگا، اس کے دماغ میں اسی کی سوچ میں کہنے لگا، ہائے، اس قیدی کے اندر کتنے طوفان چھپے ہوئے ہیں، اگر میں اس کی رسیاں کھول دوں تو یہ مجھے ایسی مسرتیں دے گا جو آج تک مجھے نہیں ملی۔ ہر انسان کے اندر 2 سوچیں ہوتی ہیں، مثبت اور منفی، ہاں اور نہ، اقرار اور انکار۔ وہ بھی پیار کرنے کے دوران اپنے دماغ سے لڑ رہی تھی۔ نہیں، میں رسیاں نہیں کھولوں گی، یہ بہت خطرناک ہے، یہ دشمنوں کے لیے خطرناک ہے، مگر میرے حسن کا شیدائی ہے۔ میں نے اسے بہکایا، نہیں نہیں نہیں۔ وہ تڑپ کر مجھ سے الگ ہو گئی اور مدہوش نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لیں۔ اس وقت میری آنکھوں میں بلا کی مقناطیسی قوت آ گئی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس قوت سے واقف ہو جائے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ٹھوس ارادوں کی مالک ہے، اتنی آسانی سے میری معمولا نہیں بن سکے گی۔ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں ہمیشہ ایک اٹل فیصلہ کرتی ہوں، ہاں یا نہ، مگر ابھی میرا فیصلہ ڈگمگا گیا تھا۔ اس مرد کی وجہ سے میری سوچ بدل گئی تھی۔ غلطی میری ہی تھی کہ میں اسے پیار کرنے کے لیے مچل گئی۔ یہی باتیں عورت کو کمزور بنا دیتی ہیں۔ اب میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گی، یہ سچ مچ بہت ہی خطرناک ہے۔ وہ اٹل فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے اب اس کے دماغ پر جبرن حاوی ہونا دانش مندی نہیں تھی۔ میں نے سر دہ بھر کر کہا، میں تیری مہربانیاں کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ جھڑک کر بولی، مجھ سے ایسی باتیں نہ کر، تیری باتوں سے پگھلنے والی عورت نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نوالا میرے منہ میں ٹھونس دیا۔ میں نے لقمہ چباتے ہوئے کہا، تمہیں پسند نہیں ہے تو میں ایسی باتیں نہیں کروں گا، صرف اتنا بتا دو کہ یہ خوبصورت جسم کہاں سے چرا کر لائی ہو۔ کہیں سے بھی لائی ہوں، تجھے سے کیا لینا ہے؟ ہاں، اس جسم سے اب مجھے کچھ نہیں ملے گا، یہ میرے مقدر میں نہیں ہے، مگر تاج محل کی خوبصورتی دیکھ کر ہر شخص پوچھتا ہے کہ یہ کس نے بنایا اور کیسے بنایا۔ میں بھی یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پھولوں سے ترشا ہوا جسم کس بدنصیب لڑکی کا ہے جسے تو نے حاصل کیا اور کیسے حاصل کیا ہے۔ یہ میں بھی جانتا ہوں اور تو بھی جانتی ہے کہ آج مجھے مر جانا ہے۔ یہ آخری وقت مجھ پر بہت بھاری ہے۔ تم باتیں کرتی رہو گی تو یہ وقت آسانی سے گزر جائے گا۔ میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دینے میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، میں بھی وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ آدھی رات کے بعد تمہارے خون کی ضرورت پڑے گی، اس سے پہلے وہ نہیں آئے گی۔ سامی کون ہے؟ وہی لڑکی، اس نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا جسم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں اس پھول بدن کو ایک نئی دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ میرے سامنے سامی بیٹھی ہوئی تھی، مگر وہ اندر سے سامی نہیں تھی۔ اس کا جسم چھین لیا گیا تھا اور روح نہ جانے کہاں بھٹک رہی تھی۔ میں نے کہا، میرے سامنے آدھی سامی ہے، کیونکہ روح کے بغیر کوئی مکمل نہیں ہوتا۔ میں اس جسم کو کیا کہوں، سامی یا ایک جادوگرنی؟ وہ ہنستی ہوئی بولی، مکان اسی کے نام سے پہچانا جاتا ہے جس کا اس پر قبضہ ہوتا ہے۔ اس جسم پر میرا قبضہ ہے، اس لیے یہ میرے ہی نام سے پکارا جائے گا، اور میرا نام شمیا ہے۔ میں نے بدمزگی سے کہا، جسم ہیرا، نام کنکر۔ کنکر کو ہیرے کی چمک دینے کے لیے ہی میں نے اس جسم کا خوبصورت لیبل لگایا ہے۔ لیبل خوبصورت اور جاذب نظر نہ ہو تو مال کوئی نہیں خریدتا۔ اس دنیا کے بازار کا یہ پرانا دستور ہے۔ اب تو بڑے بڑے دولت مند اور اونچی حیثیت اور مرتبے والے لوگ مجھے حاصل کرنے کے لیے اپنی دولت اور عزت تک کی بولی دیتے ہیں۔ عورت یہی چاہتی ہے کہ لوگ اس کے لیے تڑپتے رہیں، اس کے آرزو کرتے رہیں۔ میری یہ خواہش پوری ہو رہی ہے، مگر افسوس، میں کسی دولت مند اور گبرو جوان کو اپنانا چاہوں تو اسے اپنا نہیں بنا سکتی۔ کیوں نہیں بنا سکتی؟ وہ ناگواری سے بولی، سامی کی روح بھٹک رہی ہے۔ جب بھی میں کسی مرد کے پاس جاتی ہوں وہ مجھے پریشان کرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ اس کا یہ جسم کسی مرد کے سامنے سستا ہو جائے۔ میں نے سامی کی آنکھوں میں جھانک کر شمیا کی روح سے کہا، تعجب ہے،
تم جادو منتر جانتی ہو پھر بھی سامی کی روح تمہیں پریشان کرتی ہے. کیا تم اس پر قابو نہیں پا سکتی؟ ہاں، اس نے جواب دیا. آج میں تمہاری بھیڑ دے کر اسے اپنے قابو میں کر لوں گی.